اس کے باوجود بھی لوگ تانے دیتے ہیں. اب جب لوگ تانے دیتے ہیں تو وہ تنگ آ جاتا ہے, وہ کہتا ہے بس چھوڑو, اب لوگوں کی باتیں کیا سننی. کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ سوچ پائی جاتی لوگ کیا کہیں گے, یہ نہیں سوچا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہے گا. ہمارے ذہن میں یہ چیز نہیں ہے. سوچنا تو ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہے گا. تو اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے. لوگ سوچتے ہیں کہ لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے, ٹھیک ہے, معاشرہ کیا کہے گا, رشتہ دار کیا کہیں گے, ہمسائے کیا کہیں گے, ٹھیک ہے, یار دوست جو ہیں وہ کیا کہیں گے کہ کل تو تم اس طرح کی باتیں کرتے تھے, آج تم ادھر پھر گئے ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تخشوہم واخشونی, ان سے نہ ڈرو, مجھ سے ڈرو, وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِی, تاکہ میں اپنی نعمت کو مکمل کروں, علیکم, تم پر, وَلَعَلَّکُمْ, اور تاکہ تہتدون, تم ہدایت پاؤ. اللہ تعالیٰ کی کون سی نعمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ پورا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ ہدایت والی نعمت ہے. اچھا, ہدایت کے لیے قبلہ جو ہے یہ سب سے اہم چیز ہے. ہدایت کے لیے قبلہ سب سے اہم چیز ہے. ایک شخص ہے وہ جانور ذبح کرتا ہے, اس کا رخ قبلے کی طرف نہیں کرتا, بات سمجھ رہے ہیں, اس کا رخ قبلے کی طرف نہیں کرتا, اس کی قربانی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. ایک شخص نماز پڑھتا ہے سیدھے قبلے کی طرف روک کر کے نماز نہیں پڑھتا, اس کی نماز ہو جائے گی؟ تو قبلہ تو اہم چیز ہے. جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا, مسلمان ہونے کی شرط میں قبلہ اہم شرط ہے. اگر کوئی شخص اس قبلے کا منکر ہے, بیت اللہ کے قبلے کا منکر ہے, باقی سارے کام ویسے کر رہا ہے, وہ کوئی مسلمان نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ نمازیں پڑھتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, بیت اللہ کی طرف روک کے نمازیں نہیں پڑھتا, گناہوں سے بچتا ہے, سارے کام کرتا ہے مسلمانوں والے, لیکن مسلمانوں کا قبلہ نہیں مانتا, وہ کسی کھاتے کا مسلمان نہیں ہے. آپ خود اندازہ لگا لیں قبلہ کی اہمیت کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی بات فرماتے ہیں کہ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِی, تاکہ تم ان سے نہ ڈرو, اسی بات پہ قائم رہو, مجھ سے ڈرو کہ میرا حکم کیا ہے, میرے حکم کی پیروی کرو. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِی, تاکہ میں اپنی نعمت تمہارے اوپر مکمل کروں. وَلَعَلَّکُمْ تَہْتَدُونَ, یہ جو قبلے کی نعمت ہے, ٹھیک ہے, یہ ہدایت کی نعمت ہے, اس نعمت کو مکمل کروں. وَلَعَلَّکُمْ تَہْتَدُونَ, تاکہ تم